بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر مسلمان جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا یا آٹا گوندنے وغیرہ کو گناہ سمجھتی ہیں، یا یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے رزق میں بے برکتی ہوگی۔ اور بہت سے لوگ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے جنبی حالت میں سحری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جنبی حالت میں سحری کر لی تو پھر روزہ نہیں ہوگا، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلے تو یہ جان لیا جائے کہ حالت جنابت اور جنبی کیا ہے۔ جنابت کے لفظی معنی دور ہونے کے آتے ہیں، اور شرعی طور پر حالت جنابت سے مراد وہ حالت ہے جس میں غسل کیے بغیر نماز وغیرہ کی ادائیگی نہ ہو سکے، جیسے کہ احتلام ہو جائے، شہوت سے منی نکل جائے، یا ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جائے اور غسل کیے بغیر نماز وغیرہ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اس حالت کو حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اس کے علاوہ باقی تمام کام کیے جا سکتے ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کیا جا سکتا ہے، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹائے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے، اور اس کی کئی ایک دلیلیں موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ مسافے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک بخاری کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر رسول اللہ نے فرمایا، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے عائشہ، رسول اللہ آپ کے پاس رات گزارنے کے بعد نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم جنابت کی حالت میں رات گزارتے تو آپ کے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور آپ کو نماز کی اطلاع دیتے تو آپ تب اٹھتے اور غسل فرماتے۔ میں آپ کے سر سے پانی ٹپکتے ہوئے دیکھتی تھی، پھر آپ نکلتے تو میں نماز فجر میں آپ کی آواز سنتی۔ مطرف کہتے ہیں، میں نے عامر سے پوچھا کیا ایسا رمضان میں ہوتا؟ انہوں نے کہا رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ایسا پایا جاتا۔ حضرت عائشہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ رات گزارنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے اور بعض اوقات تیمم بھی فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جنابت کی حالت میں جب بھی سونا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں حضرت عمر کو بھی جنابت کی حالت میں سونے سے پہلے شرمگاہ دھونے اور وضو کرنے کا حکم دیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ غسل کر کے سوتے اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتے۔ ناظرین گرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہیں غسل کرنا بھول ہی جائیں۔ کھانے پینے، سونے، عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بھی یاد رہے، یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ بیان
کرتی ہیں رسول اللہ اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو کیا کرتے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کافر کی لاش، خلو خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ اگر کوئی شخص جنابت ناپاکی کی حالت میں ہو اور سحری کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ غسل کر کے سحری کرے۔ اگر غسل کا وقت نہ ہو یا دل نہ کرے تو وضو یا کلی وغیرہ کر کے سحری کر لینی چاہیے، اس لیے کہ جنابت کی حالت میں سحری کرنا منع ہے۔ لہٰذا جس شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکے اور سحری کر کے روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے۔ بصورت دیگر اگر فجر کے وقت کے اندر غسل کر کے نماز ادا کر لی تو درست کیا۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس کے مطابق پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔